اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، تمام انسانوں کے لیے دو ہی راستے ہیں، ایک جنت کا راستہ ایک جہنم کا راستہ ہے۔ جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے، ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لے آیا اور نبی کا کلمہ پڑھا، اللہ رب العالمین کی توحید پر قائم رہا تو اس کے لیے جنت ہے۔ اور جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ہمیں حکم دیا ہے، کیونکہ جو لوگ قیامت کے دن نقصان میں ہوں گے وہ سب سے بڑے خسارے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اگر اس کو کوئی فائدہ حاصل ہو تو مطمئن رہتا ہے، اور اگر کوئی آزمائش آ پڑے تو اپنا رخ پھیر لیتا ہے۔ ایسا شخص دنیا اور آخرت کے خسارے میں ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ ذلک هو الخسران المبین۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک نقصان اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے روز خسارے میں ڈال دیا۔ یاد رکھو یہ کھلم کھلا نقصان ہے۔ جہنم کے اندر داخل ہونے کے اسباب اور اس کے اعمال سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کے حدوں کو پامال کرے گا، اللہ اسے جہنم رسید کر دے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں وہ کھلم کھلا خسارے میں ہوں گے۔ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہنم کی آگ سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جس پر بڑے سخت مزاج اور شدید قسم کے فرشتے متعین ہوں گے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 میں فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اے لوگو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سورۃ الشعراء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قریشیوں کو بلایا، اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو، اور ان سے فرمایا یا بنی کعب ابن لؤی انقذوا انفسکم من النار یا بنی مرۃ بن کعب انقذوا انفسکم من النار یا بنی عبد الشمس انقذوا انفسکم من النار یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار یا فاطمۃ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لکم من اللہ شیئا غیر ان لکم رحما سأبلها ببلالها۔ اے بنو کعب بن لؤی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے بنو مرہ بن کعب تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے بنی عبد شمس تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے بنو عبد مناف تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے بنو ہاشم تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے بنو عبد المطلب تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے فاطمہ تو بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یقین کر لو کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، البتہ تمہارے ساتھ جو رشتہ داری ہے اس کے حقوق پورا کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو جہنم کی ماہیت، جہنم قرآن مجید میں آخرت کے عذاب کا تذکرہ بڑی کثرت کے ساتھ کیا گیا ہے اور اس کے مختلف قسم کے بیان کیے گئے ہیں تاکہ انسان کو یقین آ جائے اور وہ عذاب سے بچنے کے لیے راہ راست کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ کسی چیز کے متعدد انواع و اقسام کا ہونا اس کے حتمی اور یقینی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ آئیے جہنم کے کچھ نام آپ کو بتاتے ہیں جو قرآن مجید میں ذکر ہیں۔ سب سے پہلے نار بہت مشہور ہے، النار آگ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہنے والے ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 39۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
جہنم کا ذکر لفظ جہنم. دوسرا قرآن مجید میں اِنَّ جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، بلا شبہ جہنم گھات لگائے ہوئے ہے جو سرکش قسم کے لوگوں کا ٹھکانہ ہے. نمبر 3 جحیم کا لفظ آیا ہے، آگ کا گڑھا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وبرزت الجحیم لمن یرا، اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا دیکھنے والوں کے لیے، اور وہ جہنم کا بہت ہی گہرا گڑھا ہوگا. اور نمبر 4 ہے السعیر. نمبر 4 ہے بھڑکنے والی آگ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک جماعت انسانوں کی جنت میں جانے والی ہوگی اور انسانوں کی ایک جماعت بھڑکتی ہوئی آگ میں. نمبر 5 ہے جھلس دینے والی آگ. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر. سقر اس کا نام ہے. جس دن ان لوگوں کو آگ میں چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا، چکھو جھلس دینے والی آگ کے عذاب کو. اس کا نام سقر، جھلس دینے والی آگ. اور نمبر 6 ہے الحطمہ، توڑ مروڑ کر رکھ دینے والی. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ. الحطمہ کیا ہے؟ خبردار اس نافرمان کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ یہ جلائی ہوئی اللہ کی آگ ہے. اور نمبر 7 ہے دار البوار، تباہی کا گھر. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار. ابراہیم، آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری میں بدل دیا اور اپنے قوم کو تباہی کے گھر میں جہنم میں اتار دیا جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. اور جہنم کہاں ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جہنم کی آگ زمین کے نیچے ہے، اور بد کردار لوگوں کے نام اعمال بھی مرنے کے بعد نیچے سجین مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. خبردار فاجروں کے نام اعمال سجین مقام میں ہیں. سجین مقام کہاں ہے؟ اس کی وضاحت حدیث پاک میں ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ایک ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے کے لیے نکلے. جب ہم قبرستان کو پہنچے تو لاحت تیار نہیں ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے. آپ نے آخرت کے احوال سے متعلق بہت سارے ارشادات فرمائے. ان میں یہ بھی بتایا کہ بد اعمال شخص کی روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اکتبوا کتابہ فی السجین فی الارض السفلی فتطرح روحہ طرحا، کہ اس کے نام اعمال زمین کے نیچے سجین میں لکھ دو تو اس کی روح کے نیچے پھینک دو، اس کی روح کو نیچے پھینک دیا جائے گا. اور یہ حدیث مسند احمد میں اور صحیح حدیث ہے. اور اسی طرح جہنم کی آگ اس وقت موجود ہونا، کیا کوئی اسے دیکھ سکتا ہے؟ سوال. جہنم کی آگ موجود ہونے کے دلائل النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ پر انہیں فرعون اور اس کے آل کو صبح و شام پیش کیا جاتا ہے. پھر جب قیامت برپا ہوگی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب جہنم میں جھونک دو. دوستو، جبریل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے دیکھنا، حضرت جبریل علیہ السلام نے جہنم کی آگ کو دیکھا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ الجنت والنار ارسل جبریل الى الجنت وقال انظر الیہا والى ما اعدت لاہلہا فیہا. اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرف یہ کہہ کر بھیجا کہ جنت کو دیکھ اور اس میں اہل جنت کے لیے جو کچھ میں نے انتظام کیا ہے اسے دیکھ. حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت اور اہل جنت کے لیے تیار کی گئی نعمتوں کو دیکھا تو واپس آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی آپ کی عزت کی قسم، اس جنت کے متعلق جو بھی سنے گا اور اس میں داخل ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو جنت کے ارد گرد مشقتوں اور ناگوار چیزوں کی باڑ کر دی. پھر جبریل علیہ السلام کو پھر حکم دیا کہ جاؤ جنت کی نعمتوں کو دیکھو. جبریل علیہ السلام نے جب دیکھا اس کے ارد گرد بڑی مشکل چیزیں باڑ کر دی گئی ہیں اور
تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا آپ کی عزت کی قسم مجھے تو یہ ڈر ہے کہ جنت میں کوئی بھی نہیں جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ آگ کو دیکھو جہنم کی، اہل جہنم کے لیے جو عذاب تیار کیے گئے ہیں وہ بھی دیکھ لینا۔ جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ جہنم کے مختلف طبقات باہمی متصادم ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی آپ کی عزت کی قسم جہنم کے متعلق جو بھی سنے گا وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جہنم کے ارد گرد لذتوں اور خواہشوں کی باڑھ کر دی گئی، اور جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب جا کر دیکھو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے دوبارہ جہنم کو دیکھ کر عرض کیا آپ کی عزت کی قسم اے اللہ مجھے تو ڈر ہے کہ جہنم کی آگ سے کوئی بھی نجات نہیں پا سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جہنم کی آگ دکھائی گئی، جیسا کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن لگنے کی نماز پڑھی تو فرمایا دنت منی النار حتی قلت اے ربی وانا معهم فاذا امرأة حسبت انه قال تخدشها حرة قال ما شان هذه قال حبستها حتى ماتت جوعا۔ جہنم کی آگ میرے اس قدر قریب کر دی گئی کہ میں نے کہا اے میرے رب ان لوگوں میں بھی موجود ہوں، ان لوگوں میں میں بھی موجود ہوں۔ میں نے آگ میں ایک عورت کو دیکھا جسے ایک بلی نوچ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ اس عورت کا کیا معاملہ ہے؟ فرشتوں نے کہا اس عورت نے بلی کو باندھ دیا تھا حتیٰ کہ وہ بھوک سے مر گئی۔ دوسری روایت میں جسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گرمی کے موسم میں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز کسوف پڑھائی۔ آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ صحابہ کرام گرنے لگے، پھر آپ نے لمبا رکوع کیا، پھر لمبا قیام کیا، پھر لمبا رکوع کیا، پھر 2 سجدے کیے، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کیا۔ اس طرح آپ نے 2 رکعت میں 4 رکوع اور 4 سجدے فرمائے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھے ہر وہ چیز دکھائی گئی جس سے تمہارا سابقہ پیش آنے والا ہے۔ میرے سامنے جنت بھی پیش کی گئی، یہاں تک کہ اگر میں اس سے پھل کا خوشہ توڑنا چاہتا تو توڑ سکتا تھا، اور جہنم کی آگ مجھے قریب کر کے دکھائی گئی۔ میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا جسے بلی کی وجہ سے عذاب جہنم دیا جا رہا تھا۔ بلی کو اس عورت نے باندھ کر رکھا، نہ تو خود بھی کچھ کھلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ زمین سے کیڑے مکوڑے کھا سکتی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے آگ میں حمیریہ قبیلے کے سیاہ رنگ کی لمبی عورت کو دیکھا، اور ابو ثمامہ عمر بن مالک کو دیکھا جو آگ میں اپنی انتڑیوں کو کھینچ رہا تھا۔ اس قسم کی ایک اور روایت میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں تھے، آپ نے آگے پھونک مارنے لگے، پھر آپ نے اپنا ہاتھ دراز کیا جیسا کہ کوئی چیز پکڑنا چاہتے ہوں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا جہنم کی آگ میرے قریب کر دی گئی، یہاں تک کہ میں نے اپنے چہرے سے اس کی گرمی ہٹانے کے لیے پھونک ماری۔ میں نے اس میں لاٹھی والے کو دیکھا جس نے بتوں کے نام پر بحیرہ جانور چھوڑنے کی ابتدا کی، اور حمیر قبیلے کی بلی والی عورت کو دیکھا۔ انسان قبر میں جہنم کی آگ دیکھتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے تم میں سے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت دکھائی جاتی ہے، اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ جہنم کی آگ کا اثر دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان جہنم کی آگ کو تو نہیں دیکھ سکتا، البتہ اس کی حرارت ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر فرمایا آگ نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی میں اور ایک گرمی میں۔ تم جو گرمی شدت کی محسوس کرتے ہو جہنم کی گرمی ہے، اور جو سخت سردی محسوس کرتے ہو یہ جہنم کی زمہریر سے ہے۔ جب سانس اندر لیتی ہے تو دنیا میں سردی آ جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، کہ ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، بے شک گرمی کی شدت جہنم کی گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جہنم فنا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ جہنم میں لوگ فرشتے سے کہیں گے، اس کا نام مالک ہے، اے مالک، فرشتے کا نام، آپ کا رب ہمیں ختم کر دے، تو فرشتہ جواب میں کہے گا بے شک تم ہمیشہ اس جہنم میں رہنے والے ہو۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ میرا کام تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے، جو اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کریں گے، بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوستو، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ۔ جہنم ان کا موعد ہے، تمام کے تمام جو جہنم میں جائیں گے، جس کے 7 دروازے ہیں، ہر باب کے لیے ایک حصہ مقرر اور مقسم ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر جہنم کے دروازے کو بانٹ رکھا ہے ابلیس کے جو پیروکار ہوں گے اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا۔ اور جو کافر لوگ ہیں ان کو جہنم کی طرف ٹولی کی ٹولی لایا جائے گا اور کہا جائے گا حتیٰ اذا جاؤہا، جب جہنم میں آئیں گے تو فتحت ابوابها، تو جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا۔ اور اس وقت میں جہنم کے خازن کہیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول پیغمبر نہیں آئے تھے؟ کیا تم کو اللہ تعالیٰ کی تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی گئی تھی؟ کیا تمہیں اس قیامت کے جہنم سے تم کو ڈرایا نہیں گیا تھا؟ وہ لوگ کہیں گے قالوا بلا، بلا کیوں نہیں، ہم کو بتایا گیا تھا، ولیکن